السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آج بہت ہی مزیدار ہسٹریکل ٹاپک آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلامی دنیا کے اس امیر ترین اسلامی ملک جس کا نام دارالسلام برونائی ہے۔ دارالسلام برونائی انڈونیشیا، ملیشیا، ویتنام، فلپائن اور سنگاپور کے پڑوس میں واقع ہے۔ جنوبی چین کے کچھ سمندری حصے کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے اور اپنے ساحلوں کی خوبصورتی کی وجہ سے دارالسلام برونائی کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ 5765 مربع کلومیٹر پر پھیلا 4300 آبادی کے اس ملک کو دارالحکومت کا نام بندرسری بھگوان ہے۔ زیادہ تر آبادی کا مذہب اسلام ہے، جو مخصوص اسلامی تہذیب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جبکہ چاول، سبزیوں کا سوپ، مچھلی، مرغ اور گائے کا گوشت، بھینس کا دودھ ان کی مرغوب غذا ہے۔ خواتین و حضرات، برونائی کی تہذیب تاریخ علاقائی روایات کے مطابق سن 1405 میں ایک مقامی ہیرو نے جب اسلام قبول کیا تو وہاں کے لوگوں نے اسے برونائی کے پہلے سلطان کے طور پر منتخب کیا۔ خواتین و حضرات، آپ کو بتاتا چلوں، برونائی کا تیسرا سلطان، جس کا عہد حکومت سن 1425 سے لے کر 1433 تک بنتا ہے۔ خواتین و حضرات، عرب نیاد تھا، جو کہ سابقہ سلطان احمد کا داماد بھی تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں، سن 1961 سے سن 1673 تک برونائی سول وار کا شکار رہا۔ 1984 میں ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹرن کی رکنیت حاصل کی برونائی نے۔ معاشرے کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں، برونائی کا معاشرہ بدقسمتی سے ایک طبقہ تین معاشرے کے طور پر پہچانا جاتا ہے، جس میں عوام کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سپر کلاس، سپر اپر کلاس، دوم اپر کلاس، 3rd نمبر پر عوام ہے اور 4th نمبر پر غلاموں کو 4تھی کلاس میں رکھا گیا ہے۔ سیاست پولیٹکس کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں، برونائی میں خالصتاً شاہی نظام راج ہے، سلطان کے حکم کا سکہ چلتا ہے۔ 1965 سے 1985 تک اگرچہ یہاں چند ایک سیاسی جماعتیں بنانے کی کوشش کی گئی لیکن ناکامی کا سامنا ہوا، جبکہ 1959 میں اپنی آئین کو ایک تحریری شکل دی گئی، جس میں سلطان کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ منتخب کیا گیا کا درجہ دیا گیا۔ معاشیات کے حوالے سے بتاتا چلوں، دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اب تک برونائی کی آمدن کا بڑا ذریعہ پیٹرولیم مصنوعات اور گیس کی ایکسپورٹ ہے۔ یہ جنوب مشرقی ایشیا کا دوسرا بڑا ملک ہے اور LNG کی برآمد میں چوتھا بڑا ملک ہے۔ یہ گیس اور پیٹرولیم مصنوعات زیادہ تر امریکہ، جاپان اور ایشیائی ملکوں کو برآمد کرتا ہے۔ 1976 میں یہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ قائم کیا گیا، جبکہ شاہی ایئر لائن سن 1975 میں باقاعدہ کام کا آغاز کیا گیا۔ برونائی کے قابل دید مقامات میں مسجد سلطان عمر علی سیف الدین ہے، 1998 میں نمازیوں کے لیے کھول دی گئی۔ کھول دی جانے والی مسجد یہ دنیا کی خوبصورت فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ یہ دنیا کے سرکاری عمارتوں میں سے سب سے دلکش عمارت ہونے کا اعزاز رکھتی ہے۔ تھمرنگ نیشنل پارک 550 کلومیٹر پر پھیلے ہوئے قدرتی جنگلات کو برونائی حکومت نے پارک کی شکل دے رکھی ہے۔ سائنس فیکلٹی آف یونیورسٹی آف برونائی دارالسلام برونائی۔ یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں، سائنس فیکلٹی آف یونیورسٹی سائنس اور ٹیکنالوجی میں اہم مقام رکھتی ہے۔ دوستو، امید ہے